آئیے ایک خوبصورت سے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک شہر ہے اور وہ خراسان کا شہر ہے، اور خراسان سے لوگ اکثر گرمیوں کے موسم میں گرمیاں گزارنے کے لیے یا گرمیوں کا لطف لینے کے لیے اکثر بڑے بڑے مالدار لوگ بلخ کی سرزمین پر آیا کرتے تھے۔ بلخ کی سرزمین نکہتوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین پھولوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین گل و لالہ کی سرزمین، بلخ کی سرزمین نسترن کی سرزمین، نسرین کی سرزمین، سوسن کی سرزمین۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت خوبصورت زمین ہے جسے بلخ کی زمین کہتے ہیں۔ خراسان کے مالدار لوگ اکثر گرمیاں گزارنے کے لیے آتے تھے، لیکن گرمی گزارنے کے لیے اس موسم میں لوگ بلخ آئے تو اس بلخ آنے والوں میں ایک مزدور بھی تھا، اور وہ مزدور ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا، اس لیے کہ کبھی کبھی غریب لوگ بھی مالداروں کے ساتھ لطف لینے کے لیے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کشمیر بڑا خوبصورت علاقہ ہے، تو لوگ اکثر چھٹیاں گزارنے کے لیے کبھی کوئی کشمیر جاتا ہے، کبھی کوئی مہابلیشور جاتا ہے، کبھی کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے، موسم کا لطف لینے کے لیے، موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اگر کوئی کہیں جاتا ہے تو اسلام پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ سیرو فی الارض کہہ کر اسلام ابھارتا ہے کہ دیکھو دنیا کے حالات کیا ہے، کائنات کے حالات کیا ہیں، رنگینیاں دیکھو، قدرت نے کیسے پھول کھلائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ ہزاروں خوبصورت چہرے زمین میں دفن ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر زمین سے کچھ پھول کھلتے ہیں۔ زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی نہیں کھلتے، اس لیے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں، لیکن یہ پھولوں کی خوبصورتی کیسی ہے جس کو دیکھ کے بلبل روتا ہے؟ وہ پھولوں کی خوبصورتی دیکھ کر نہیں، ہزاروں خوبصورت چہرے جو زمین میں دفن ہو گئے تھے اسی سے یہ پھول پیدا ہوئے ہیں، اس بنیاد پر یہ بلبل رو رہا ہے، نوحہ کر رہا ہے کسی خوبصورت چہرے کے حسن و جمال کے مٹی میں مل جانے پر۔ اللہ اکبر۔ تو بلخ کی سرزمین پر لوگ جیسے آج ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، گرمیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کا لطف لینے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں، نینی تال وغیرہ بھی لوگ جاتے ہیں اور بھی علاقوں میں، لیکن یاد رکھیں اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، وہاں جا کر کوئی پاپ نہ کرے۔ پاپ کرنے پہ ممانعت ہے، ناجائز کام کرنے پہ ممانعت ہے۔ ہوا یوں ہی کہ گرمیوں کا پورا لطف لے کر خراسان والے بلخ سے نکل گئے، لیکن ایک مزدور تھا، اس کو بلخ کی ہوا راس آ گئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا اب خراسان جانے سے کیا فائدہ، میں نے تو اپنی زندگی کا بقیہ حصہ بلخ کی سرزمین پہ گزارنا ہے۔ اور پھر اس مزدور نے یہ فیصلہ کیا، بادشاہ کا بہت بڑا خوبصورت محل ہے اور اس محل کے قریب میں ایک خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے قریب وہ مزدور اپنی چھوٹی سی کٹیا بنا لیتا ہے، اور چھوٹی سی کٹیا بنانے کے بعد دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو آ کر اپنی کٹیا میں بیٹھ کر بادشاہ کا محل دیکھتا ہے، کبھی اس کے باغ دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی ملانے کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں، قدرت کے ملانے کے انداز بھی بڑے عظیم اور نرالے ہوتے ہیں۔ اچانک شام ہونے کو قریب تھی اور سورج کی آخری کرنیں بلخ کے کوساروں پر، تھوڑا آسان کر کے کہوں کہ بلخ کے پہاڑوں پر اپنی آخری کرنوں کی تجلیاں ڈال رہی تھی، اور رات آنے کو بیتاب تھی، دن جانے کے لیے بے چین تھا، رات آنے کو بیتاب تھی۔ ایسے میں دن اور رات کی کشمکش میں شام نے جنم لیا، شفق کا جمال جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ بے نقاب ہوا، اور آخری کرن کے جاتے جاتے اور شام کی پہلی جو ہے وہ صباحت آ گئی، ہوا کے آنے سے آتے آتے دل کھچ رہا تھا ایک مزدور کا ایک باغ کی طرف، اس لیے کہ باغ سے جو ہوا ہو کر کے آ رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ کسی کا پیغام لا رہی تھی۔ دل بیٹھا جا رہا ہے اور بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور اس طریقے سے طبیعت ہے کہ جیسے کوئی کھینچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یمن والے شام سے کھینچے چلے، کبھی کبھی یمن لوگ شام سے کھینچے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یمن
یمن والے شام کھینچ کر کے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یمن والے مصر میں آتے ہیں, شام والے مصر میں آتے ہیں, اور ایک حسن کا بازار لگ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہوا یہی کہ اس مزدور کا دل کھچ رہا تھا, اس کے قدم بوجھل بوجھل اٹھے, اور اٹھنے کے بعد باغ کی طرف گئے. جب باغ کی طرف گئے تو ہوائیں مشام جہاں کو معطر کر رہی تھی. تھوڑا سا مجھے برداشت کر لے آج, اس لیے کہ آپ نے جو مجھے عنوان دیا, میں چاہتا ہوں اسی رنگ میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ آپ بھی اس کی لذتیں اٹھا سکیں اور میں بھی کچھ اس کی لذتوں سے جو ہے اپنے آپ کو مستفیض کر سکوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اہل ذوق سے گزارش ہے کہ آج اپنی سماعتوں پر اگر بار لگ رہا ہو تو ہمیں کچھ دیر کے لیے معاف کر دیں یا ہمارا شمار بچوں میں کر لیں, بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ویسے جانتا ہوں ہر سنی صاحب ذوق ہوتا ہے, اس لیے کہ جو صاحب ذوق نہیں ہے ہماری محفل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. ہماری محفلیں تو ذوق کی بنیاد پہ سجتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری محفلوں میں جب تک حسن کا ذکر نہیں ہوتا محفلیں مکمل نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے ہمارا نبی بھی حسن والا ہے اور ہمارا خدا بھی حسن والا ہے. ہمارا نبی بھی حسن والا ہے, ہمارا خدا بھی حسن والا ہے. اللہ جمیل یحب الجمال, یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. اور نبی کا حسن تو اتنا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں حسن یوسف کو کسی نے دیکھا, حسن یوسف کو کسی نے دیکھا, حسن یوسف کو کسی نے دیکھا تو خریدنے کے لیے آ گئے, اور حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو خود بکنے کے لیے آ گئے. حسن یوسف دیکھ کر لوگ خریدنے آتے ہیں, حسن مصطفیٰ دیکھنے بکنے آتے ہیں. آ گئے ابو بکر بکنے کے لیے, عمر بکنے کے لیے, عثمان بکنے کے لیے, علی بکنے کے لیے, سعد بکنے کے لیے, سعید بکنے کے لیے, طلحہ بکنے کے لیے, زبیر بکنے کے لیے, ابو ہریرہ بکنے کے لیے, دحیہ کلبی بکنے کے لیے, سب بکنے کے لیے آ گئے. اور جب بکے ہیں تو نبی نے اتنا انمول کر دیا ہے کہ پھر ان کو کوئی خرید نہ سکا, تو قدرت کے نقیب نے کہا حبیب جسے تو خرید لے اسے کوئی نہیں خریدتا. ہاں اب اگر اسے کوئی خریدے گا تو وہ صرف خدا ہی خریدے گا, اور قیمت یوں ادا کرے گا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اسی لیے اجمل سلطان پوری مرحوم مغفور نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے, بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا, بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے, کتنا ہنسی مصر کے بازار میں. میں مال پر بحث نہیں کر رہا ہوں, مصر کے بازار میں مالک بن زاران بیچنے والا اور خریدنے والا عزیز مصر, اور حجاز کے بازار میں بیچنے والا آمنہ کا لال ہے اور خریدنے والا خدا وحدہ لا شریک ہے. بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. کتنا ہنسی حجاز ہے, کتنا ہنسی حجاز ہے, کتنا ہنسی حجاز ہے. بازار مصر سے تڑپا دیا کسی نے, مدینے کے ذکر سے آزاد ہو گیا ہوں, دو عالم کی فکر سے جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. آپ جو ہے وہ ذہن حاضر رکھیے گا, اس لیے کہ کہیں کہیں رک کر کوئی تفسیرہ بھی کرنا ہوگا تو آپ کبھی بھی اس واقعے سے اپنی توجہ کو مت ہٹائیے گا. ایک مرد درویش نے اپنے قلم سے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ اگر اسی طرح ہو پڑھا جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے تحریر اور تقریر میں کچھ فرق تو ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, ہوائیں آ رہی تھی اور مشام جہاں معطر ہو رہے تھے, اور پھر مزدور کے قدم کشاں کشاں باغ کی طرف بڑھ رہے تھے. مزدور نے باغ میں قدم رکھا, اور جیسی قدم رکھا تو ایسا لگا کہ جیسے پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو, پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو. اور پھولوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھلتے ہیں تو پھول لگتے ہیں, لیکن وہ پھول اس طرح کھلا تھا کہ وہاں آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی, وہاں بال سنبل کی طرح تھے, وہاں چال ہرن کی طرح تھی, اور لب جو ہے گل و لالا کی طرح دعوت نظارہ دے رہے تھے, اور رخسار یوں کھلے ہوئے تھے کہ کہنے والا یوں کہے کہ جیسے ابھی گلاب کی کلیوں نے پتیوں سے اپنے چہرے کو بے نقاب کیا ہے. جیسے ہی نگاہیں چار ہوئی, بیچارہ غریب قسمت کا مارا, وہ تو ایسی بجلی گری دل تھام کے رہ گیا, اور دل ٹوٹ کر کے دل کا آبگینہ چکنا چور ہو گیا. کوئی اتنا بھی حسین ہے,
کوئی اتنا بھی خوبصورت ہے لیکن آنکھیں چار کیا ہوئی تھی قربان، اسلامی تقدس اب تک باقی تھا، نگاہیں چار ہوئی لیکن جھک گئی شرم سے، اللہ دیکھ رہا ہے، مگر بس وہ تو اپنا کام کر چکی تھی۔ ہزاروں تلواروں کے ضربوں سے کسی کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا نگاہ کے وار سے قتل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تلواروں کا کٹا ہوا ایک مرتبہ آہ کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، لیکن کشتہ عشق ہر بار جیتا ہے، ہر بار مرتا ہے۔ تلواروں سے کٹنے والا کفن میں سکون کی نیند سو جاتا ہے، لیکن نگاہوں کا قتیل جو ہوتا ہے وہ ہر لمحہ جیتا ہے، ہر لمحہ مرتا ہے، ہر لمحہ آئے بھرتا ہے، نہ نیند نینا، نہ انگ چینا، نہ آپ آئے، نہ بھیجی بتیا۔ اللہ اکبر، آنکھیں چار کیا ہوئی، دل ہار بیٹھا، اور پھر دل کا آپ گینا چکنا چور ہوا، بجلی سی گری، اور گرنے کے بعد شہزادی تھی بلخ کی، اور کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی وہ، جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی پھول کہا، نرگس کہا، اور اس کے بالوں کو جو ہے وہ سنبل سے تشبیہ دی، اس کے چلنے کو ہرن کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کو مبالغہ لگے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ شہزادی واقعی تھی بھی اتنی خوبصورت، اور حسن کی ملکہ تھی وہ۔ آج کل کسی کو حسن کی ملکہ کہنا آسان ہے، لیکن کسی کا حسن کی ملکہ بن جانا بہت مشکل ہے۔ کیا تھا بیچارہ مزدور، دل پکڑ کے رہ گیا، یوں ہی تو وہ سب کچھ کھو چکا تھا، لیکن کسی کے دیدار نے تو اس کا سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلا، اب نہ خود کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ مزدوری کی فکر ہے، نہ کوئی اور فکر ہے، بس ایک ہی فکر ہے، وہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا۔ کبھی کبھی ہوا کے جھونکے آتے تو رات کی تاریکیوں میں بیچارہ دروازہ اپنی کٹیا کا کھول دیتا، کہیں وہ تو نہیں آ گیا ہے۔ انداز ہو بہو تیری آواز پا کا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔ لطافت ہوا کسی کے قدموں کے جو ہے وہ اشارے کے حوالے سے بہت واضح انداز سے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی تھا، وہ کبھی ہواؤں سے باتیں کرتا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرتا، حالانکہ وہ مزدور تھا، لیکن تھا اتنا خوبصورت کہ کوئی شہزادہ بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو شہزادے کے حسن کو بھی اس مزدور کا حسن مات دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ خوبصورت بچے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بادشاہوں کے گھر میں ہی پیدا ہو، مالداروں کے گھر میں ہی خوبصورت پیدا ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی غریب کی کٹیا میں بھی اتنا خوبصورت لال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے تاج محل کے اندر بھی ایسا پیدا ہونا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کو دینے کے انداز آتے ہیں۔ وہ مزدور تھا لیکن خوبصورت تھا، حسین تھا، جمیل تھا۔ اگر وہ حسن کی ملکہ تھی تو یہ بھی حسن کا تاجدار تھا۔ اگر وہاں چلنے میں ہرن کی ادائیں تھی تو یہاں بھی چلنے میں جو ہے باز کی بے باکیاں تھی۔ اگر وہاں آنکھوں میں نرگسی پن تھا تو یہاں بھی آنکھوں کے اندر مستانہ جو ہے وہ مستیاں جھلکتی تھی۔ اگر وہاں پر جو ہے اللہ اکبر رخسار گل لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے تو یہاں بھی رخسار شفق سے کم نہیں تھے۔ حسن اللہ اکبر کم و بیش دونوں کا برابر تھا، فرق اتنا تھا کہ وہ محل کی رہنے والی تھی اور یہ کٹیا کا ایک مزدور تھا اور ایک اجنبی مسافر تھا اس بلخ کے شہر کے اندر۔ پھر کیا ہوا، دن گزرتے گئے، رات ہوتی گئی، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر۔ کسی عاشق کے زار سے جا کر کے پوچھو جب واقعی عشق ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کبھی ہم بھی وہ لمحے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں وہ لمحے عطا کر کہ تو اپنے محبوب کا عشق ہمیں دے دے، کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، جو جنا بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے۔ پھر کیا تھا، کچھ دن اسی طرح گزرے، دیوانگی میں، مستانگی میں، کبھی ہواؤں سے باتیں کرنا، کبھی دیواروں سے باتیں کرنا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرنا، کبھی مسلح بچھا کر کے گڑ گڑاتے رہنا، اللہ اکبر۔ مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ میں کہ اس ملاقات کے بعد پھر اس کی گلی کا کوئی چکر لگایا ہو،
کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس ملاقات کے بعد اس لڑکی سے کوئی رابطہ کیا ہو۔ یہ پاکیزگی ہے اسلام کے اندر کہ اگر نظریں چار ہو گئی، دل ہار بیٹھا، تو اب خدا سے مانگ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، نکاح کے لیے پلان کر رہا ہے۔ یہ انداز نہیں ہے بیہودہ جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ جس میں ڈوبے ہوئے نفسانی، یہ نہیں ہے کتوں کی طرح نکل گئے تکنے کے لیے، بلی کی طرح نکل گئے، جب بلی چھچڑے کو تکتی ہے نا ایسے نکل گئے۔ یہ انداز نہیں ہے، یہ گندا پن اور کمینہ پن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کے آداب اور اصول ہیں۔ نظریں چار کیا ہوئی؟ مسلح پر آ گئی جناب، ہواؤں سے باتیں کرنے لگے، فضاؤں سے باتیں کرنے لگے، اور جب دیوانگی ایک جگہ پہ تھم گئی، ایک حوصلہ پیدا کیا عشق نے، چل یار چل کر سیدھے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ بات کریں۔ لڑکی کو کسی پارک میں بلا کر اس کی آبرو کا منصوبہ بنانا، یہ نامردی تو ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا۔ مردانگی کیا ہے؟ جس سے نظر چار ہوئی، جس کا حسن پسند آیا، جائز طور پر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے، اس کو مانگ لیتے ہیں۔ کون؟ کٹیا میں رہنے والا مزدور جو خود بلگ کا ہے بھی نہیں، خراسان سے آیا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے گرمیوں کی، کسی کے ساتھ قافلہ چلا گیا، رک گیا، اور اب آنکھیں چار ہوئی ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بادشاہ سے اس شہزادی کا ہاتھ مانگنا ہے جس نے میری نیندیں اڑا رکھی ہے، جس نے میری نیندوں کو برباد کر دیا، میرا چین لے لیا، میرا سب کچھ چھین لیا۔ پھر کیا تھا؟ رات کو تیاری کی، آخری پہر میں سسکیاں لیتے ہوئے کٹیا کے اندر سسکیاں لیتے ہوئے دعا کی، بگڑی بنانے والے میری بھی بگڑی بنا دے، قسمت سنوارنے والے تو قسمتوں کو بدل دیتا ہے، میری قسمت میں بھی جو ہے وہ اسے لکھ دے جسے میں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ وہ تقدیر بنانے والا رب ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے، اس نے تقدیر بدلنا بھی وہ جانتا ہے۔ ہائے ہائے، راتوں کی آخری پہر کی سسکیاں لی، صبح کا انتظار کرنے لگا، اور پھر وہ اجنبی مسافر مزدور صبح ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھا۔ جب بادشاہ کے محل کی طرف گیا تو وہاں پر دربار لگا ہوا تھا، خاص و عام کی سنوائیاں ہو رہی تھی، اس لیے کہ جب ہم بادشاہ تھے تو لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے یہاں دربار لگا کرتے تھے، اور ہر خاص و عام سے بادشاہ ملاقات کرتا تھا، اس کے مسائل پوچھتا تھا۔ اچانک کوئی سپاہی آتا ہے، آداب حضوری بجا کر کے لا کے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، جہاں پناہ کوئی مزدور آیا ہے اور وہ آپ سے باریابی چاہتا ہے اور کہتا ہے مجھے بادشاہ سے بات کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھیجو، اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ آ کر کے مزدور سامنے کھڑا ہوا، بدن پر پیوندار لباس ہے، آنکھیں جو ہے بھری بھری ہے، اور جو میں نے حسن بیان کیا اب دوبارہ اس کو پھر کہوں گا تو وقت جائے گا، وقت ختم ہونے سے پہلے گفتگو مکمل کر لینی ہے، آپ کی توجہ بھی اللہ کرے سلامت رہے۔ پھر کیا تھا؟ اتنے بڑے نوجوان کو اور پھر خوبصورت جوان کو بادشاہ نے دیکھا، اور پھر بادشاہ نے کہا جائے کس مقصد کے تحت آپ آئے ہیں؟ تو اس جوان نے پوری بے باکی کے ساتھ کہا، جہاں پناہ جو فریاد میں لے کر کے آیا ہوں وہ فریاد لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی نہیں ہے، اگر آپ میری فریاد سننا ہی چاہتے ہیں تو میں تخلیہ چاہتا ہوں، تخلیہ عطا کیا جائے، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ پھر ایک ہاتھ کا اشارہ ہوا، پوری محفل برخاست ہو گئی، اور بادشاہ چند وزراء کے ساتھ اس کو باریابی کی اجازت دیتا ہے، اور وہ جوان پھر پوری بے باکی کے ساتھ بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ آپ کی جو اکلوتی بیٹی ہے بلخ کی شہزادی، اس کا ہاتھ مانگنے اور اس سے نکاح کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات ایک اجنبی مسافر مزدور کی زبان سے، جس کے بدن پر پھٹا پرانا پیوندار کپڑا تھا، لیکن جب اس کی زبان سے یہ بات سنی گئی تو جیسے لگا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کہتے ہیں چائے سے زیادہ کتنیاں گرم ہوتی ہے، وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور وزیر نے اپنی تلوار کو جو ہے حرکت دیتے ہوئے کہا، بدبخت بد نصیب انسان، اپنی اوقات دیکھ، اور تو شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے؟ کبھی سوچا بھی تو ہوتا کہ کیا مکمل میں بھی کبھی ٹاٹ کے پیون لگا کرتے ہیں، مگر واہ رے مسلمان، واہ رے اسلام، کیا انداز تھا بادشاہوں کا۔ بادشاہ نے وزیر کو جھڑکتے ہوئے کہا، کیا بکواس کرتے ہو؟
फलदार टहनियों पे पत्थर तो कोई भी फेंक सकता है, पत्थर फेंकने पर एतराज क्यों है? बात इतनी है, इस्लामी नुक्ते नजर से हर जवान को हक है कि जहां वो लड़की देखे वहां वो अपना रिश्ता भेज सकता है। अब बात आप पर है, पसंद आए तो दीजिए, न पसंद आए न दीजिए। इस तरह किसी को रोब से दबाया नहीं जा सकता। आप इसकी फरियाद सुने, अगर आप दे सकते हैं तो दे, नहीं दे सकते तो न दे। बादशाह ने बहुत हुस्ने तदबीर के साथ मामले को रफा दफा किया और फिर उससे कहा कि वजीर आपसे बात करेंगे, आप इनसे बात कर लीजिए। और फिर वजीर से कहा, देखो गरीब है, इस्लामी नुक्ते नज़र से ये रिश्ता मांग सकता है, हम बादशाह हैं, इसे रिश्ता नहीं देंगे। ऐसी कोई कड़ी शर्त या मुश्किल शर्त रख दो जिसको ये पूरा ही न कर सके। अगर ये पूरा नहीं कर सकेगा तो मामला खुद ही खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वजीर को ये बात बादशाह की बड़ी पसंद आई, लेकिन मैं उस बादशाह के अखलाक से बड़ा मुतासिर हुआ जब मुझे तारीख में उसकी जिंदगी पढ़ने को मिली कि आखिर वो एक मजदूर का इतना दिल रखना चाहता था। एक मजदूर के लिए उसके दिल में इतनी वुसअत थी कि वो इस हुस्ने तदबीर के साथ मामले को टाल रहा था, डांट नहीं रहा था, चीख नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, नाराज नहीं हो रहा था। आखिरकार वजीर बड़ा दानिशमंद था। वजीर ने कहा, देखो आप एक काम करें, आप 8 दिन के बाद आए, 1 हफ्ते के बाद हम मशवरा करते हैं, फिर बताएंगे करना क्या है। 8 दिन के बाद वो चला गया। अब 8 दिन उसके ऐसे गुजरे जैसे कयामत की सुबह तवील होगी। एक एक दिन इतना भारी गुजर रहा था। खुदा खुदा करके 8 दिन गुजरे और वो उम्मीद के साथ जब वापस आया तो वजीर ने कहा, जिन बादशाह और शहजादों के रिश्ते बल्क की शहजादी को आए हैं उनमें आपका नाम भी शामिल कर लिया गया है, आपको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन बादशाह की तरफ से शर्त यह है कि बादशाह की एक लौती बेटी को उसी के निकाह में दिया जाएगा जो बादशाह की बेटी के लिए, उसके हार के लिए काला हीरा लाएगा, अपनी जबान में ब्लैक डायमंड लाएगा, उसी के साथ इसका रिश्ता किया जाएगा। क्या आप ला सकते हैं? भाई सफेद डायमंड लाना, सफेद हीरा लाना भी उस मजदूर के बस का नहीं था ना, उस मजदूर के बस का नहीं था। लेकिन वो अगर वाकई बादशाह होता भी, बादशाह भी अगर वो होता तो ब्लैक डायमंड उसके बस की बात नहीं थी। ये और बात है, हिंद वालों के मुकद्दर उरूज पर हैं। उसके बस की बात ही नहीं थी। लेकिन वो इश्क क्या जो इंसान को हार दे या हार मानने पे मजबूर कर दे। इश्क कभी हार मानने पे मजबूर नहीं करता। उसने कहा, मजदूर ने, जिसको रात के लिए एक रोटी भी मयस्सर न थी, उस मजदूर ने कहा, शर्त तो बड़ी कड़ी है, काला हीरा लाना, ब्लैक डायमंड लाना। मैं अपने मौजूदा दौर के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, आप उसको ये ना सोचिएगा कि उस दौर उसने ब्लैक डायमंड कैसे कह दिया। काले हीरे को ब्लैक डायमंड ही कहते हैं, ये भी बात है। काले हीरे को ब्लैक डायमंड ही कहते हैं, लेकिन तो कुछ भाई मौजूदा इस्तिलाहात भी तो हमें इस्तेमाल करनी होती है आपके दरमियान उतर कर गुफ्तगू करने के लिए। उसने कहा कि चीज़ तो बड़ी महंगी है, बादशाह भी इसको नहीं ला कर दे सकता है, लेकिन जब मोहब्बत की है ना, इश्क किया किसी से, तो हम ला कर दें, कोशिश करेंगे। और मैं सबसे नाउम्मीद हो सकता हूँ, लेकिन अपने रब से नाउम्मीद नहीं हूँ। मेरा अल्लाह मेरी ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि मेरी मोहब्बतों में पाकीज़गी, मेरी मोहब्बतों में इखलास है, मेरी मोहब्बतों में बनावट नहीं है, मेरी मोहब्बतों में खलूस है। मैं ज़रूर लाऊंगा। और उसके बाद गया, घर लौटा। भीगी भीगी रात थी, बल्क की भीगी भीगी रात थी, रात का आखिरी पहर था, शबनम गिर रही थी। इकबाल के लहजे में, फूलों को आए जिस दम शबनम वुजू कराने, नाला मेरा वुजू हो, रोना मेरा वुजू हो, नाला मेरी दुआ हो। अल्लाह अकबर। वो गिड़गिड़ाता रहा, सिसकियां लेता रहा और कहता रहा, मौला कभी तूने किसी मांगने वाले को महरूम नहीं किया,
تیرا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ مولا شاید کسی سے سچی محبت ہو گئی ہے، اب اس کو پانے کے لیے ایک سچا راستہ میں نے کیا ہے، لیکن ظالم وقت کے لوگوں نے اتنی سخت کڑی شرط لگا دی ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میں بے بس ہوں، لیکن تو اختیار رکھتا ہے۔ مولا مجھے کامیاب کر دے، اس مہم میں کامیاب کر دے۔ روتا رہا، سسکیاں بھرتا رہا، دعا کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، باب اجابت الہی سے ٹکرائی جاتی ہے، اور پھر صبح ہوتے ہوتے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا، اور ایک ایسی غیر محسوس طاقت نے دل میں حوصلہ پیدا کیا، اٹھ اور اپنا سفر شروع کر۔ جس عشق کی راہ کا تو مسافر بنا ہے، اس عشق کی راہ کے مسافر جا اپنے سفر کا آغاز کر۔ بس دل میں ایک عجیب سی لگن تھی، امنگ تھی، پھاوڑا اٹھایا، گردن پہ رکھا، اور نامعلوم منزل کی طرف وہ خراسان کا ایک مسافر بلخ کی سرزمین پہ روانہ ہو گیا۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کئی شبانہ روز تک بغیر سنگ میل کے، بغیر منزل کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ کبھی نانی دادی سے کہانی میں سنا تھا کہ برفیلے پہاڑ جو کالے ہوتے ہیں اسی کے اندر کالا ہیرا، بلیک ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ سفر شروع رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، پہاڑوں میں گھر گیا۔ چاروں طرف دیکھا، تھک کر بیٹھ گیا۔ تھک کے بیٹھا، سوچ رہا تھا میں کہاں آ گیا، میری منزل کہاں تھی، میں کہاں آ گیا۔ اچانک کوئی آنے والا آتا ہے، کندھوں کو دھکا دیتا ہے، اے سونے والے، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ برفیلے پہاڑ ہے، اور ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ کر اس کی چوٹی زمین پہ گر گئی ہے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ شام تک اس پوری وادی کے اندر برف پگھل جائے گی اور برف کا سیلاب آئے گا۔ اگر اس وادی میں بیٹھا رہا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اٹھ، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس وادی سے نکل جا۔ اب وہ جوان جب اپنے کندھے پر، اور پھر وہ بوڑھا غائب ہو گیا۔ میری اپنے ذہن کے مطابق وہ کوئی اور بوڑھا نہیں تھا، اسی ذات کو دنیا جناب خضر علیہ السلام کہتی ہے۔ چلنے والا چلا، دیکھا کہ سارے راستے مسدود، جس راستے سے آیا تھا اس میں چوٹی پہاڑ کی گر کے پڑی ہے، اب وہ اس کو توڑ رہا ہے، توڑ رہا ہے، وہ ٹوٹتی نہیں۔ آخر کار اس جوان نے پوری طاقت لگا کر زوردار وار کیا، کس لیے؟ نکلنے کے لیے۔ تو جب زوردار وار کیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور آنکھیں چکا چوند ہو گئی، خیرہ ہو گئی، اس لیے کہ اسی کے ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر سے کالا ہیرا نمودار ہوا۔ ارے یہ قدرت کی اس طرح مدد ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے سے سچا پیار کرنے پر یہ انعامات ملتے ہیں۔ محبوب خدا سے کوئی سچا پیار کرے، انعامات کی بارش کیا ہوگی، عطاؤں کی بارش کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ میں ہیرا لیا، کالا ہیرا، یہی کالا ہیرا ہے جو بادشاہوں کو تک میسر نہیں ہے، یہی کالا ہیرا ہے۔ اور پھر چستی کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے وہ ہرنیوں کی طرح چوکڑی بھرتے ہوئے بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی کوششوں کے باوجود جب چلتا رہا تو تھکن بھی اب محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جب منزل نظر آتی ہے تو تھکن بڑھنے کی بجائے کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر دربار لگا ہے اور یہ مزدور پہنچا۔ وزیر نے دیکھا، پھر آ گیا تو، یہ شریفوں کی عادت نہیں، ہم نے تو جو قید لگائی تھی تم نے اس شرط کو پورا نہیں کیا اور پھر چلے آئے وہ پریشان کرنے کے لیے۔ اس نے بڑی محبتوں کے ساتھ کہا، میں پریشان کرنے نہیں آیا، میں تو شرط کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ جیسے اپنی مٹھی کو کھولا، بادشاہ اور سارے وزراء کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ یہ لیجئے اپنا بلیک ڈائمنڈ اور اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف، وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا کہ اب کیا کریں، اس نے تو شرط تو پوری کر دی، وہ بادشاہ بھی جو نہیں کر سکتا تھا وہ عاشق نے پوری کر دی۔ وزیر ہوشیار تھا، آنکھوں میں باتیں ہو گئی، پیغام دیا ہے، کبھی پیغام لیا ہے،
نظروں سے محبت میں بڑے کام لیا ہے. آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہو گئی, اور جب باتیں ہو گئی تو وزیر نے کہا ارے اصل بات یہ تو ہمارا مطالبہ تھا. شہزادی دراصل کان کی بالیوں میں سفید موتیاں پہننا بہت پسند کرتی ہے. ایک آخری شرط ہے اور قطعی ہے, اس کے بعد کوئی شرط نہیں ہوتی. آخری شرط ہے 2 موتی بالیوں کے لیے لے آؤ شہزادی کے لیے, بس رشتہ ہو جائے گا. ایک مزدور کے لیے کیا کم تھا. پھر دل پکڑ لیا, وائے رے ناکامی, ہائے رے ناکامی, اب کیا کروں. لیکن پھر عشق نے کہا ہارنا مت, ہمت مت ہارنا, اٹھ چل آگے بڑھ. جیسے کوہساروں میں پہاڑوں میں اللہ نے بلیک ڈائمنڈ تجھے دے دیا, کالا ہیرا دے دیا, موتی کا انتظام بھی قدرت کر دے گی. پھر نکلا, گھر پہنچا, دعا کی, پھر چلا. خوب لمبا سفر کیا, سمندر کے کنارے پہ پہنچا. کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر صدف ہوتی ہے اور صدف کے اندر موتی ہوتا ہے, لیکن تیراکی جانتا نہیں تھا, عشق والا تھا. پانی لیا, چلو سے باہر پھینکا, پھر لیا, پھر باہر پھینکا, پھر لیا, پھر باہر. کیوں؟ میں تھوڑی دیر میں سمندر کو خالی کر دوں گا, اور جب سمندر خالی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر کی سیپ نظر آئے گی. پھر سیپوں کو اٹھاؤں گا, دامن میں بھر لوں گا. 2 موتیوں کا مطالبہ ہے, میں تو وہاں موتیوں کے فرش بچھا دوں گا. پانی پھینک رہا ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, لیکن وہ سمندر کی موجیں بڑھتی ہی جاتی ہے. کہتے ہیں عشق سچا ہو کامیابی مل ہی جاتی ہے. نگاہیں حسرت سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے. 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 6 دن. اگر میری جماعت کا اتنا بڑا مفکر اس واقعے کو نہ لکھا ہوتا, واللہ کبھی محراب میں بیٹھ کر بیان کرنے کی میرے اندر ہمت نہ تھی. کہیں لوگ مجھے جھوٹا تصور نہ کریں, لیکن میں اس ذات پر اعتماد کر رہا ہوں جو ہماری جماعت میں سند کی حیثیت رکھتی ہے. اس ذات نے اس واقعے کو لکھا ہے. اللہ اکبر. بڑا عظیم مفکر, بڑا عظیم دائی, یورپ کی سرزمین پر اسلام کی شمع کو روشن کرنے والا دائی, انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور پھر کہا مولا میری مدد کر. یہ کیا ہے؟ میں پانی پھینکتا ہوں, پانی بڑھتا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے, یعنی کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے, پورا ہو جاتا ہے, 14ویں کا چاند جب ہوتا ہے تو سمندر کے اندر جوار پھاٹا آتا ہے, یعنی کہ مد و جزر آتے ہیں, وہ اپنی کرنوں سے پانی کو کھینچتا ہے, اور پھر سمندر کے اندر نیچے کی چیزیں اوپر, اوپر کی چیزیں نیچے, یوں ایک بھونچال آ جاتا ہے. بس ایسا ہی ہوا. 14ویں شب آئی, اور آنے کے بعد جب مد و جزر کے مناظر دیکھے تو کئی سیپیں جو ہے وہ پڑی تھی. صبح کا وقت ہوا, دامن میں سمیٹا اور سفید موتیوں کو لے کر پھر دوڑا. اب جب گیا تو وہاں پر دربار لگا تھا. پھر آ گئے, ہاں وعدہ پورا کر رہے ہیں, یہ موتی بھی لے آئے. موتیوں کو دیکھے, سچے موتی. بادشاہ لوگ تھے, وزیر لوگ تھے, جانتے تھے سچے موتی. اب کوئی جواب نہ تھا. وزیر نے بہت ہلکی آواز میں کہا سوچو تو صحیح, کہاں رشتہ لے جا رہے ہو. آپ نے شرطیں تو پوری کر دی ہے, لیکن تھوڑا بادشاہ کا خیال تو کرو. ابھی کچھ باتیں ہو ہی رہی تھی, اچانک ایک کنیز دوڑی دوڑی آئی اور اس نے کہا شہزادی اچانک گری, بے ہوش ہو گئی ہے. اس کی نبضیں جو ہے وہ تھمتی جا رہی ہے, اس کی سانسیں رکتی جا رہی ہے. پوری محفل اٹھی شہزادی کی طرف. وائے رے ناکامی, ہائے رے ناکامی. شرطیں تو پوری ہو گئی, بلیک ڈائمنڈ بھی پیش کر دیا گیا, سفید موتی بھی دے دیے گئے, لیکن جس کے لیے گئے تھے اسی کا انتقال ہو گیا, اور وہ شہزادی دنیا سے کوچ کر گئی. سب کہہ رہے تھے شہزادی مر گئی, مر گئی, مر گئی, لیکن مزدور کہہ رہا تھا میری شہزادی نہیں مر سکتی, میری محبت نہیں مر سکتی, میرا پیار نہیں مر سکتا. پھر کیا تھا, پورا بلخ سوگواری میں ڈوب گیا. شہزادی کو غسل دیا گیا, غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا, اور پھر بادشاہ کی بیٹی تھی, ہزاروں کے لاکھوں کے ہجوم میں جنازہ اٹھا, یہ بھی سر جھکائے جھکائے مزدور چل پڑا.
پھر کیا تھا، نماز جنازہ ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے شہزادی کو شاہی قبرستان میں دفن کر دیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے اور پھر رات نے اپنی سیاہ چادر بلخ کی سرزمین پہ تان دی۔ لوگ غموں میں ڈوبے بستروں پہ لیٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، رات کی سیاہ زلفیں تھوڑا کمر سے نیچے آ کر ڈھلک گئی تھی۔ ایسے وقت میں وہ اپنی کٹیا سے نکلا اور نکلنے کے بعد کون؟ کندھے پہ کدال رکھ کر مزدور نکلا، اور نکلنے کے بعد جس نے کالا ہیرا اور سفید موتی لائے تھے، یعنی دریا اور کوہساروں کو جس نے مسخر کر دیا تھا، وہ آج اپنی موت کو گلے لگاتے ہوئے بہت بڑا خطرہ مول لے رہا تھا۔ یہ وہ پہنچا شاہی قبرستان میں، تازہ ترین قبر دیکھی، یہی شہزادی کی قبر تھی۔ پہلے گھٹنے ٹیک کر جو ہے وہ شہزادی کی قبر کی مٹی کو بوسے دیے اور اس کے بعد جلدی جلدی سے مٹی ہٹائی۔ تازہ قبر تھی، جلدی سے مٹی ہٹ گئی۔ تختے نظر آئے، تختے ہٹائے، جیسے کفن دکھا بے چین ہو گیا، بے قابو ہو گیا، نیچے قبر میں اترا اور شہزادی کو کندھے پہ ڈالا، مٹی برابر کی، گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادی کو لے جا کر کے اپنے گھر کی کٹیا میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا گھٹنوں کو ٹیک کر۔ جب بوڑھی زلیخا جوان ہو سکتی ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ سکتا ہے، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ پیدا ہو سکتا ہے، مومن سے کافر، کافر سے مومن پیدا ہو سکتا ہے۔ اے وحدہ لا شریک، تو وہی تو ہے، تو کسی سے پیدا نہیں، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد تیری شان ہے۔ روزانہ نسیم سحر تو چلاتا ہے، روزانہ کلیوں کو کھلنے کا شعور تو دیتا ہے، روزانہ جو ہے وہ صبح کا اجالا تیرے حکم سے تڑکتا ہے، روزانہ رات کی سیاہی تیرے حکم سے آتی ہے۔ ہاں ہاں، پتیاں ہر بہاروں میں جو ہے وہ درختوں پر اگتی ہے، پتھروں کے اندر پھول پیدا ہوتے ہیں، دریاؤں کو روانی تو نے دی ہے، سمندر کو طغیانی تو نے دی ہے، ستاروں کی انجمن تو نے سجائی ہے، سریا کو تو نے سجایا ہے۔ روزانہ چاند نکلتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھ جاتا ہے اور بدر کامل ہو جاتا ہے۔ اے وہ جو سورج کو نکالتا ہے تو عروج پہ پہنچا کر پھر زوال پذیر کر دیتا ہے۔ تیرے آخری محبوب کا واسطہ اور تجھے تیری محبتوں کا واسطہ، ہم نے بھی کسی سے محبت کی، لاج رکھ لے، اس مردہ شہزادی کے اندر پھر سے جان پیدا کر دے، اس لیے کہ مردوں میں جان پیدا کرنا تیرا ہی کام ہے، تو ہی مردوں میں جان پیدا کرتا ہے۔ میرے اللہ، اگر آج اس شہزادی میں تو نے جان پیدا کر دی، مجھے نئی زندگی ملے گی، اسے نئی زندگی ملنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں لکھنے والا مفکر لکھتا ہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کیا کھلا، ایک نامعلوم طبیب حکیم گھر میں اپنے ملازم اور مزدور کے ساتھ داخل ہوا، سر پہ ٹوکرا تھا، اس میں دوائیاں تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے آ کر سیدھا شہزادی کا ہاتھ پکڑا، نبض دیکھی اور کہا، اے اجنبی مزدور، وقت کو ضائع نہ کر، شہزادی مردہ نہیں ہے، یہ تو ابھی اس کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی ہے، میرے پاس ایک دوا ہے، اسے جلدی سے تلوے میں مل۔ اور پھر مزدور کے ہاتھ میں، اسی مزدور کے ہاتھ میں وہ دوا دیا، مزدور نے جلدی جلدی سے تلووں پر ملا، اور ملنے کے بعد اس حکیم اور طبیب کی نگاہیں چراغ کی روشنی میں شہزادی کے چہرے پہ ٹک گئی۔ کیا دیکھا گیا، اچانک شہزادی حرکت کرنے لگی، اور اس کے بعد دوسری دوا نکال کے طبیب نے ناک میں ڈالی، شہزادی کو چھینک آئی اور شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مردے کے اندر میری محبتوں کی وجہ سے نئی جان پیدا کر دی ہے۔ پھر کیا تھا؟ قربان اسلامی محبت۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنے آپ کو بیدار پایا، کفن کے آنچل سے منہ چھپایا، میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فوراً اس مزدور نے کہا، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ محفوظ ہیں۔ اور پھر پوری داستان، باغ سے لے کر زندگی تک کی داستان، پوری داستان سنائی۔ ہم آپ کے لیے اتنا سب کچھ کیے، آپ انتقال کر گئی، حتیٰ کہ میری محبتوں نے تمہیں زندہ کیا ہے، بس
کیا حیا کی ملکہ تھی وہ حسن کی ملکہ بھی تھی، حیا کی بھی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں۔ اس نے تو کفن سے چہرہ چھپا لیا تھا، اور جب پوری داستان اس نے سنی کہ میں تو ایک اس مرد درویش کی محبت کی بنیاد پہ میں نئی زندگی مجھے ملی ہے، اور میری زندگی صرف اسی کے لیے ملی ہے، میں صرف اسی کے لیے زندہ ہوئی ہوں، تو شرم کی ماری نے بس اتنا کہا، جس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے قدرت کی امداد ہو، پھر وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی جانا چاہیے۔ بس اتنا کہہ سکی۔ حکیم نے کہا پھر غیر محرمی کب تک، نا محرمی کب تک، ہم دونوں گواہ ہیں، ایجاب و قبول کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لو۔ نکاح ہو گیا۔ اب اس مزدور کو نئی زندگی مل گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے شہزادی کا انتقال ہو گیا، لیکن شہزادی نئی زندگی پا کر کٹیا میں زندگی گزار رہی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ کبھی محل میں تھی اور آج کٹیا میں۔ لیکن اس لڑکی کو اس مزدور کے عشق کی اتنی قدر تھی کہ اس کو کٹیا اب راحت دے رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محل کے اندر تھی، لیکن یہاں اسے محبت مل رہی تھی، پیار مل رہا تھا، وہ دھوکہ نہیں دے رہی تھی، اور اس نے اس راز کو سب سے چھپا کر کے رکھا تھا۔ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ گھر کے آنگن میں ایک پھول کھلا، خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا چلنے لگا، بولنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، اور پھر اس شہزادی نے کہا آج کل سنا ہے کہ میرے انتقال کے بعد ابا اور امی کی طبیعت مسجد مدرسوں کی طرف زیادہ ہو گئی ہے، مدارس قائم ہو رہے ہیں، مساجد قائم ہو رہی، مکاتب قائم ہو رہے ہیں، بہت محنتیں ہو رہی ہے دین پر، اس لیے کہ دل اچاٹ ہو گیا ان لوگوں کا دنیا سے۔ یہ سن رکھا ہے میں نے بھی، اور وہ لوگ دنیا سے دور ہوتے چلے گئے، دین سے قریب ہوتے چلے گئے۔ ایک کام کرتے ہیں، جو مکتب محل میں چلتا ہے اپنے بچے کو وہیں بھیجتے ہیں۔ ایک دن مکتب کی سالانہ تقریب تھی، چھوٹا مدرسہ جسے مکتب کہتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے یہاں مالیگاؤں میں سنی دعوت اسلامی 60 مکاتب چلا رہی ہے پورے شہر میں، مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ سالانہ تقریب میں بادشاہ آیا، ننھے بچوں نے جھک کے بادشاہ کو سلامی دی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس لڑکے پر پڑی، اس لڑکے پر، کس لڑکے پہ؟ مزدور کے لڑکے پہ، بادشاہ کا دل کھنچتا چلا گیا۔ یہ کوئی مانوس جانا پہچانا چہرہ لگتا ہے، یہ چہرہ جانا پہچانا ہے، یہ چہرے سے انسیت ہے، یہ چہرے میں اپنائیت ہے، یہ چہرے سے خون جوش کھاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ معلم سے پوچھا کون ہے یہ؟ معلم نے کہا وہ سامنے کٹیا ہے نا مزدور کی، اسی کا بچہ ہے، غریب آدمی ہے، روزانہ لا کے پہنچاتا ہے، شام کو لے جاتا ہے، یہ بچہ اپنا سا لگتا ہے۔ ایک کام کریں، اس کے ابا سے کہنا کہ یہ اس بچے کو محل میں لے کر کے۔ شام کو ابا آئے تو کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے، حکم حاکم ہے کہ تم اپنا بچہ محل میں لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ گھر لایا، بیوی سے مشورہ کیا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ایسا لگتا ہے اب پوشیدہ راز سب اوپن ہو جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہوگا؟ بہرحال شہزادی نے کہا کوئی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بچہ یوں ہی کوئی پہلے کم خوبصورت نہیں تھا، محل میں بھیجنے کے لیے شہزادی تھی، اس بچے کو شہزادوں کی طرح سجایا، باپ کے ساتھ انگلی پکڑائی، روانہ کیا۔ جیسے ہی محل میں پہنچا یہ بچہ، خوبصورت سے بچے کو بادشاہ نے اپنی گود میں اٹھایا۔ مزدور بھی بھیس بدل چکا تھا، مجھے پہچانا نہ جا سکے کہ چند سالوں پہلے رشتہ مانگنے آیا تھا اور شہزادی انتقال کر گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا، بھیس بدل لیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا اس بچے کو قابو نہ پا سکا، اٹھایا گود میں اور سیدھا زنانہ خانے میں بادشاہ گھس گیا۔ بادشاہ اس طرح نہیں جایا کرتے تھے زنانہ خانے میں، لیکن جیسی ملکہ کی نظر بادشاہ کے گود کے بچے پڑی، یہ مانوس جانا پہچانا چہرہ، غور کیا، کہا بادشاہ جانتے ہیں مرحوم شہزادی کا بچپن ایسا ہی تھا نا، اس کی ناک دیکھو یہ مرحوم شہزادی کی طرح ہے، اس کے ہونٹ دیکھو مرحوم شہزادی، اس کی آنکھیں مرحوم شہزادی کی، ارے یہ تو مرحوم شہزادی کے ہو بہو دکھتا ہے۔ کس کا بچہ ہے؟ ارے وہ سامنے جو کٹیا میں مزدور رہتا ہے اسی کا بچہ ہے، یہ بچہ میری مرحوم شہزادی کی یاد دلاتا ہے، یہ میرے یہاں رہے گا، اب ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ بچے خریدے اور بیچے نہیں جاتے نا،
تو پہلے اس کے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا. کوئی بات نہیں، غریب لوگ ہیں، ہم اپنے محل میں ان کو جگہ دے دیں گے، وہ ہمارے محل میں رہیں گے، ہم بچہ دیکھتے رہیں گے، تسلی ہوتی رہے گی. کسی کی گود خالی کرنا ہمارا مقصد نہیں. ان سے بات کرو. بادشاہ باہر آیا، کہا کہ ملکہ کی خواہش ہے کہ یہ بچہ محل میں رہے. مزدور نے جواب دیا، بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے. دیکھا قدرت کے انداز. کل یہ کھڑے تھے کسی بچی کو مانگنے کے لیے، اور آج وہ کھڑے ان کے بچے کو مانگنے کے لیے. اسی کو دنیا کہتے ہیں. کما تدین تدان، اسی کو دنیا کہتے ہیں. بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے. پھر ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں، یہ بچہ میرا، اس کا مشترکہ بچہ ہے، ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں گے، بیوی جو کہے گی اس پہ عمل کریں گے. اچھا ایک کام کریں، آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی. آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی. وہ منا لے گی، منانا جانتی ہے وہ، میری ملکہ منانا جانتی، منا لے گی. آپ یہاں کے رہنا، عیش میں رہو گے. اچھا ٹھیک ہے. چلا گیا بچے کو لے کر. ابھی یہ گھر پہنچا تھا، ادھر ملکہ نے کہا ڈولیاں تیار کی جائے. پورے کر و فر کے ساتھ سفر کرنے والی ملکاؤں نے فوراً کہا خواجہ سراؤں سے محل سے لے کر کٹیا تک کے قطار لگا دو اور ہمیں وہاں جلدی سے جلدی پہنچا دو. ڈولیاں اٹھی. لوگ کہنے لگے اچانک ملکہ کدھر جا رہی ہے؟ کسی نے کہا وہ مزدور کی کٹیا میں جا رہی ہے. کہا رے تعجب ہے، مزدور کی کٹیا میں؟ کہا ہاں. کوئی تعجب نہ کرو، جب سے شہزادی کا انتقال ہوا ہے ان لوگوں کو غریبوں سے پیار ہو گیا ہے، کٹیا میں جانے لگے، نیک ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، جا رہے ہوں گے کسی کٹیا میں دعا لینے کے لیے. کیوں تعجب کرتے ہو؟ بہرحال خواجہ سرا آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد مزدور کے گھر پہ دستک دیتا ہے. دروازہ کھولو، ملکہ تشریف لا رہی ہے آپ کی بیوی سے ملنے کے لیے، تخلیے کا موقع دو. جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، سنا گیا، دوڑتے ہوئے مزدور نے کہا ملکہ آ رہی ہے، اب تو سارے راز کھل جائیں گے، اب تو شاید قدرت کو یہی منظور ہے. اور پھر ملکہ آ گئی. جیسے ہی نظر پڑی، پلک جھپک گئی، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں. غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے شہزادی 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 ہو تم تو مر چکی تھی. لیکن دوسری طرف بھی جذبات کا تلاطم تھا، قابو نہ پا سکی. 4 سے 5 سال کے بعد جس بیٹی کو 5 سال پہلے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا تھا، وہ زندہ کسی کٹیا میں زندگی گزار رہی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ماں بیٹی لپٹ لپٹ کر خوب روئے، اور جب رو چکے، جب جذبات کا تلاطم تھما، بیٹی تم یہاں. شہزادی نے پوری داستان سنائی کہ یہاں آنے کا انداز کیا تھا، کیوں آئے تھے، کیسے آئے تھے. کسی کی محبت اور عشق نے نئی زندگی دی اور یہاں آئے اور اب زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے بلخ میں پھیل گئی. جسے دفن کر دیا تھا اسے کسی کی پاکیزہ محبت نے نئی زندگی دے دی. اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب جسے مزدور کہہ رہے تھے وہ مزدور نہیں ہے، بلکہ وہ تو بادشاہ کا داماد ہے. اور وہ کٹیا میں رہنے والی لڑکی وہ کوئی غریب کی بیوی نہیں ہے، وہ شہزادی ہے بلخ کی. اس کے بعد اعلان ہو گیا اب کٹیا میں نہیں رہ سکیں گے، محل میں چلو. اور اس کے بعد کٹیا سے لے کر محل تک سپاہ کی قطار تھی. جو وزیر کل تک ڈانٹتے تھے وہ وزیر آج ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے. محبتوں کو سلام ہے، پاکیزہ محبتوں کو، ان زانیوں کی نہیں، شرابیوں کی نہیں، آبرو لوٹنے والوں کی نہیں. اللہ اکبر. ہاتھ بن گئے لوگوں کے ہاتھ. جذبات کا تلاطم تھا. وقت کا بادشاہ، بلخ کا بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا استقبال کے لیے. کس کے؟ اس مزدور کے جو چند سال پہلے مزدور کہہ کے پکارا جا رہا تھا. اور اس کے بعد ایک گوگا تھا، شور تھا، دل رکھنے کو جگہ نہیں تھی. پورے بلخ کے اندر ایک شور تھا، ہنگامہ تھا. کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ آخرکار پورے کر و فر کے ساتھ جب وہ مزدور اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ محل میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں تم نے محبت کا حق ادا کیا، لیکن اس کی نگاہیں جھکتی ہے. اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں
तुम अब मजदूर नहीं हो, तुम वली अहद हो, बल्क के बादशाह तुम ही हो, बल्क के बादशाह तुम ही हो, तख्त तो तुम्हारे लिए, ताज तुम्हारे लिए। यही एहसास उस जवान को सारी जिंदगी सताता रहा। एक लड़की से खुलूस दिल के साथ पाकीज़ा मोहब्बत की, मजदूर से बादशाह बन गया। अगर ये मोहब्बत मैंने मदीने के ताजदार के साथ की होती तो मुझे क्या मकाम नसीब हो जाते। फिर उसने मदीने के ताजदार से मोहब्बत की, लड़की से मोहब्बत करके, पाकीज़ा मोहब्बत करके, पाप वाली नहीं, पाकीज़ा मोहब्बत करके बल्क का बादशाह बना मजदूर। और जब फिर उसी मोहब्बत ने आगे बढ़ाया तो फिर मदीने वाले से मोहब्बत हुई, और मोहब्बत ऐसी हुई फिर वही बल्क का बादशाह हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम के नाम से जाने और पहचाने, हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम के नाम से जाने और पहचाने गए। फिर दुनिया ने देखा इब्राहीम इब्ने अदहम गरीब नवाज के भी पीरों के पीर बने, गौस पाक के पीरों के पीर बने। इस वाक़े को अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमान ने अपनी शोरे आफाक किताब जुल्फ जंजीर के अंदर तहरीर फरमाया, जिसका नया नाम लालाजार है। मैंने अपने अल्फाज के जामे में इसको बयान किया है आज के इस मौके पर, बस इसलिए अल्लाह मेरी कौम को नफसानियत से बचाए, ख्वाहिशात से बचाए, और अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बतों की तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आओ अहद करें, उससे प्यार करें जिससे मोहब्बत करने वाला इब्राहीम इब्ने अदहम बन गया। हम भी उसी आका से मोहब्बत करें, अल्लाह उनका इश्क हमें अता फरमाए। और यूँ दुआ करे ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो।